باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ کیا بائبل مقدس بدل گئی ہے؟ کئی بار ہمارے مسیحیوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بائبل مقدس بدل گئی ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ان کو اپنی مرضی کے جواب نہیں ملتے، اس لیے وہ بائبل مقدس کے بدلے جانے کی آڑ لے کر مسیحی ایمان کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ بائبل مقدس کہاں سے بدلی ہے، اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے بائبل مقدس میں ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کی ہے؟ صرف کسی کے کہنے سے بائبل مقدس تبدیل نہیں ہو جاتی۔ جب کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا مقصود ہو تو نقل کو اصل کے ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کھوٹ کہاں پر ہے۔ پر جو کہتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ اصل بائبل مقدس کہاں ہے۔ اگر ان کے پاس اصل بائبل مقدس موجود ہے تو وہ لا کر دکھائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہماری بائبل مقدس کہاں سے تبدیل ہوئی ہے۔ جب وہ بائبل مقدس کے تبدیل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں کہ قدیم زمانے میں بائبل مقدس تومار کی شکل میں پائی جاتی تھی، اب یہ کتابی صورت میں ہے۔ پہلے وقتوں میں ہاتھ سے چمڑے پر لکھی جاتی تھی، اب کاغذ استعمال ہونے لگا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ بائبل مقدس کے تبدیل ہونے سے کیا مراد ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ خدا خود اپنے کلام کا محافظ ہے۔ دوسروں کے کہنے سے بائبل مقدس کی صداقت کو خطرہ لاحق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس کا یہ کلام ہے وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر تو یہ انسان کا کلام ہے تو اس کی حفاظت کرنا انسانوں کا کام ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ قادر مطلق خدا کی قدرت سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے ذہنوں اور سوچوں سے بڑا ہے۔ خدا کا خود فرمان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ بائبل مقدس کے تبدیل ہونے کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، بائبل مقدس میں کب تبدیلی کی گئی؟ بائبل مقدس کے تبدیل کیے جانے کا سوال 6 صدی سے منظر عام پر آیا ہے، لیکن ہمارے پاس بائبل مقدس کے نسخہ جات اس سے بھی پرانے ہیں، جو اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ آج کی بائبل مقدس ان نسخوں کے عین مطابق ہے جو 4 صدی میں قلم بند کیے گئے تھے۔ اگر کوئی ان نسخوں کو دیکھنا چاہے تو وہ گریٹ رسل اسٹریٹ پر لندن میں واقع برٹش میوزیم جا کر دیکھ سکتا ہے، جہاں بائبل مقدس کے 2 قدیم یونانی نسخے عوام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ عوام سارا سال ان کا دیدار کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوڈیکس اسکندروی اور دوسرا کوڈیکس سینائی کہلاتا ہے۔ برٹش میوزیم میں بائبل مقدس کے قدیم نسخہ جات موجود ہیں جو تاریخی طور پر بائبل مقدس کے لا تبدیل ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دیکھنا چاہیے کہ بائبل مقدس کو کس نے تبدیل کیا۔ مسیحیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ کیا اہل کتاب بائبل مقدس کو تبدیل کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ یہودی اپنی الہامی کتاب کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ قدیم زمانے میں پاک نوشتوں کو ہاتھ سے نقل کیا جاتا تھا۔ نوشتوں کو نقل کرتے وقت ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ گنا جاتا تھا۔ اگر نقل کرنے کے بعد حروف اور الفاظ کی گنتی میں فرق آ جاتا تو ان اوراق کو بڑے ادب کے ساتھ عبادت خانے کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ بائبل مقدس کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ مسیحی اپنی الہامی کتابوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور وہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ خداوند اس کے بارے میں فرماتا ہے، جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم اس پر کوئی بات نہ بڑھاؤ اور نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤ۔ خداوند اپنے خدا کے ان احکام کو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا مانتے رہو۔ یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں تثنیہ شرح 4 باب اس کی 2 آیت میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں غلاطیوں 1 باب اور 8 آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان سے کوئی فرشتہ
सिवाय उस अंजील के जो हमने तुम्हें सुनाई है दूसरी अंजील सुनाए तो वो मलाऊन है। क्या कोई खुदा के इस इंतबाह को नज़रअंदाज करके उसकी किताब में अपनी मर्जी से तब्दीली कर सकता था और साथ ही साथ खुदा की तंबीह को भी बाइबल मुकद्दस में जूं का तूं रहने देता? अगर कोई बाइबल मुकद्दस में तब्दीली करता तो ज़रूर था कि वो ऐसे इन तबात को निकाल देता। मसीहियों ने अंजील का जो पैगाम सुना था उसकी खातिर उन्होंने अपनी जान तक दे दी। क्या कोई ऐसी किताब की खातिर अपनी जान देगा जिसके बारे में वो जानता है कि इसमें फ़र्क है? बाइबल मुकद्दस में हर किस्म के गुनाह की ममानियत की गई है। इंसानों की कमज़ोरियों से पर्दा हटाया गया है। मिसाल के तौर पर दाऊद नबी की बशरी कमज़ोरी और गुनाह को बयान किया गया है। क्या कोई अपने आबाओ अजदाद की कमज़ोरियों को उछालेगा? अगर ये इंसान की किताब होती तो ज़रूर था कि इंसान अपने आबाओ अजदाद के गुनाह को छुपाता, ना कि वो इस किताब में तहरीर कर देता। आने वाली नस्लों के सामने उनके आबाओ अजदाद बेपर्दा हो जाएंगे। फिर देखना है कि असल बाइबल मुकद्दस कहाँ है। वो लोग जो ये दावा करते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है, क्या वो बता सकते हैं कि असल बाइबल मुकद्दस कहाँ है? क्योंकि उन्होंने असल बाइबल मुकद्दस को देखकर ही मौजूदा बाइबल मुकद्दस के साथ मुआजना करते हुए पता चलाया कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है। सवाल पैदा होता है कि अगर असल बाइबल मुकद्दस मसीहियों के पास नहीं है तो वो कहाँ और किसके पास हो सकती है, ताकि मुहक्किकीन जाकर देख सकें कि असल बाइबल मुकद्दस कहाँ और कैसी है। हमारा ईमान ये है कि बाइबल मुकद्दस मसीहियों की किताब है और ये मसीहियों के पास मौजूद है और इसके कदीम नुस्खाजात अपनी असल हालत में वेटिकन और ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद हैं। फिर देखना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस में कौन कौन सी तब्दीली की गई है। मसीहियत एक आलमगीर मज़हब है, इसलिए कलीसिया की कोशिश रही है कि खुदा का कलाम हर इंसान की अपनी ज़ुबान में उस तक पहुँचे, ताकि हर इंसान इसको समझकर इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। बाइबल मुकद्दस का तर्जमा दुनिया की 2000 से ज़ायद ज़ुबानों में हो चुका है और अभी दीगर ज़ुबानों में काम हो रहा है। बाइबल मुकद्दस के तराजम एक नहायत अरकरेज़ी और रूह का काम है, लेकिन जब इन तराजम को पढ़ा जाता है तो अकल दंग रह जाती है और पढ़ने वाला इसमें खुदाए कादिर का हाथ देख सकता है। ये हकीकत है कि वक़्त के साथ साथ ज़ुबान भी तरक्की करती है। इसमें बहुत से अल्फाज मतरूक हो जाते हैं और नित नए अल्फाज शामिल हो जाते हैं। इसलिए तर्जमा करते वक्त मुरवजा अल्फाज और इस्तिलाहों को मद्देनज़र रखा जाता है और ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाता है जिनसे लोग आशना हों। बाइबल मुकद्दस के तराजम को बेहतर से बेहतर बनाने को बाइबल मुकद्दस में तब्दीली या तहरीफ का नाम नहीं दिया जा सकता। बाइबल मुकद्दस के तराजम के अलावा असल मतन अपनी असल ज़ुबान और असल हालत में मौजूद है। खुदावंद आपका हामी व नासिर हो और आपको ईमान की मजबूती अता फरमाए। आमीन।